مستقیم من راه نجف سجده میکنم به درگاه نجف. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، طیاروں کے شور، بارود کی بو اور سرحدوں پہ کھینچے ہوئے خونی نقشوں کے بعد آخر کار وہ لمحہ آ گیا۔ سیز فائر کا لمحہ، خاموشی کا لمحہ، سانس لینے کا اور امیدوں کے دوبارہ بھر جانے کا۔ یہ جنگ بندی صرف توپوں کی خاموشی کا نام نہیں، بلکہ زخموں پہ مرہم لگانے کا پہلا قدم ہے۔ یہ شاید ایک پیغام ہے کہ مہذب قومیں ایک دوسرے سے اختلاف کرتی ہیں لیکن ایک دوسرے کے اوپر جنگ مسلط نہیں کرتی۔ ہر کسی کو اپنا موقف واضح کرنے کی اور دوسرے کے سامنے رکھنے کی اجازت ہے، آزادی ہے، لیکن نفرت کی لکیریں کھینچنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب ہمیں اپنی اگلی نسل کے ہاتھ پر بندوق رکھنی ہے یا کچھ خواب رکھنے ہیں، یہ فیصلہ ہمیں اب کرنا ہے۔ دونوں طرف ماؤں کے آنسو چاہیے یا ماؤں کی دعائیں چاہیے۔ پاکستان اور بھارت دو قومیں جنہیں تاریخ نے علیحدہ تو کر دیا، مگر تہذیب، ثقافت، زبان اور جذبات ہمیشہ ایک سے رہے۔ جو ساز لاہور کی گلیوں میں گونجا، وہی بنارس کی دیواروں سے جا کے ٹکرایا۔ کشمیر کی وادی ہو یا راجستھان کا ریگزار ہو، یہاں مزاج ایک جیسے ہیں۔ ہم دشمن نہیں، ہم ہمسائے ہیں، اور ہمسائے دیواروں سے نہیں، دلوں سے جڑتے ہیں۔ دشمنی نے ہمیں غربت دی ہے، ہمیں لاشیں دی ہیں، ہمیں نفرت دی ہے۔ اب شاید کوئی امید ہمیں زندگی دے دے، ترقی دے دے، خواب دے دے۔ آج تک جنگیں جیتنے سے قومیں عظیم نہیں ہوتی۔ آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ وہ لوگ جو فاتح اعظم کے خواب لے کے دنیا میں آئے تھے، جنہوں نے دنیا کے خطوں پہ حکمرانی کرنے کا سوچا تھا، آج دنیا ان ظالم بادشاہوں کو اپنا آئیڈیل نہیں سمجھتی۔ ہمیشہ تاریخ میں وہی لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتے ہیں، وہی امر ہو جاتے ہیں، وہی لوگ ہمیشہ یاد کیے جاتے ہیں جو انسانیت کے لیے کچھ کر کے جاتے ہیں، جو انسانیت کے لیے کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں۔ جس نے بھی لہو چھوڑا، تلوار چھوڑی، وہ انسانیت نے اسے تاریخ میں محفوظ تو کیا، لیکن کبھی بھی اسے اپنا آئیڈیل نہیں جانا۔ قومیں عظیم ہوتی ہیں اپنے علم کے ساتھ، قومیں عظیم ہوتی ہیں اپنے عمل کے ساتھ، جب وہ اپنے نوجوانوں کو تعمیری رستے دکھاتی ہیں۔ یہ جنگ بندی صرف ایک معاہدہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ ایک موقع ہے، ایک نئے آغاز کا، کہ اب ہمیں ماضی کی دیواروں سے اوپر دیکھنا ہے۔ کیا اب بھی ہم ماضی کے زنجیروں میں جکڑے رہیں گے؟ کیا اب بھی ہم اپنے بچوں کو وہی نفرت دیں گے جو ہمیں ورثے میں ملی تھی؟ یا پھر ہم اس دروازے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیں گے؟ تنازع کا خاتمہ بندوق کی خاموشی سے نہیں، مزاج کے بدلنے سے ہوگا۔ مسئلہ کشمیر ہو، پانی کا مسئلہ ہو، سرحدی کشیدگی ہو، دہشت گردی کے واقعات ہوں، یہ تمام وہ موضوعات ہیں جن پر افہام و تفہیم کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی بہت بڑے ملک کا سربراہ آپ کو سیز فائر کے لیے مجبور کر سکتا ہے تو وہ ثالثی کا کردار بھی ادا کر سکتا ہے۔ آپ آپ کے پاس انٹرنیشنل ایسے فورم موجود ہیں کہ جہاں پر آپ اپنے تمام مسائل کو لے کے آ سکتے ہیں اور وہاں بات کر سکتے ہیں۔ آپ دنیا کو اپنے موقف کی وضاحت دے سکتے ہیں، لیکن تہذیب کے دائرے میں رہ کے، محبت کے دائرے میں رہ کے۔ آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں، اگر یہ تنازعات ختم ہو جائیں تو کتنے خواب دوبارہ زندہ ہو سکتے ہیں، کتنی ماؤں کے آنسو تھم سکتے ہیں۔ جتنا بجٹ آپ جنگی طیارے خریدنے پہ لگاتے ہیں، اس سے اس قوم کی کتنی تعمیر ہو سکتی ہے، آپ کے ملک کی کتنی ترقی ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو مزاج بدلنے سے آئیں گی۔ اسلام محض عبادات کا نام نہیں، اسلام لفظ کے اندر سلامتی چھپی ہے۔ اسلام بھائی چارے کا مذہب ہے، اسلام محبت کا مذہب ہے، اسلام گردنیں کاٹنے کا مذہب نہیں، سر کٹوانے والا مذہب ہے۔ اسلام پتھر مارنے والا مذہب نہیں، پتھر کھا کے تبلیغ کرنے والا مذہب ہے۔
انسانیت کے لیے سب سے زندہ مثال تھی جب میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں ایک ایسی فلاحی ریاست کا قیام کیا اور اس کی تشکیل دی جس کا پہلا اصول ہی انصاف اور عدل پہ رکھا، امن پہ رکھا۔ میرے رسول نے پہلا میثاق مدینہ جو کیا تھا وہ آج بھی ایک تحریری آئین کی صورت میں تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہے۔ میرے اللہ کا مزاج یہ ہے، میرے قرآن کا لہجہ یہ ہے کہ میرا حبیب ان سے کہہ دیجئے جن کی تم عبادت کرتے ہو اس کی ہم نہیں کرتے، اور جس کی ہم کرتے ہیں اس کی تم نہیں کرتے، تو تمہیں تمہارا دین پسند ہے، ہمیں ہمارا دین پسند ہے۔ اسلام زبردستی کسی پر دین مسلط کرنے کا نام نہیں۔ اسلام تو کہتا ہے کہ میرے ہاں جبر نہیں ہے، میرے ہاں زبردستی نہیں ہے۔ اسلام تو ایک زندہ تصویر ہے، ایک زندہ حقیقت ہے جو لوگوں کے مزاج کو اپنی طرف مائل کرتی ہے۔ اسلام نے کوئی بھی جنگ کسی کے گھر میں جا کے حملہ کر کے آغاز نہیں کیا۔ ہاں، لیکن جب حملہ ہوا تو اسلام نے دفاع میں جنگیں لڑی ہیں، اسلام نے ڈیفنس میں جنگیں لڑی ہیں۔ بدر ہو، احد ہو، خیبر ہو یا خندق ہو، یہ تمام وہ جنگیں ہیں جو اسلام نے دفاع میں لڑی ہیں۔ اور پھر دنیا نے ان جنگوں کے بدلتے ہوئے نقشے بھی دیکھے۔ اگر مشرکین مکہ نے یہ سمجھا تھا کہ ابھی مسلمان تھوڑے ہیں، تو پھر آج تک تاریخ میں وہ واقعات محفوظ ہیں کہ کس طریقے سے اسلام کا ایک مختصر سا لشکر جو ہے وہ ہزاروں پہ بھاری ہو گیا تھا۔ ہمارے نبی جس کی سیرت پہ چلتے ہیں ہم، جن کے دین پر ہم قائم ہیں، انہوں نے رات کی تاریکی میں آ کے مکہ کے باہر اپنے لشکر کو یہ کہہ کے ٹھہرا دیا تھا کہ ابھی مکہ والے سو رہے ہیں، صبح ہوگی تو ہم مکہ کی گلیوں میں داخل ہو گئے۔ جب صبح ہوئی تو وہ سفید پرچم لیے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے اور امن کا پیغام سنا دیا۔ ہم اس امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پیروکار ہیں جنہوں نے مدینہ میں مسلسل خاموشی رکھی لیکن قتل و غارت کو پسند نہیں کیا۔ ہم اس امیر المومنین علی بن ابی طالب کے ماننے والے ہیں کہ جس کو آج بھی کائنات میں صابر کہہ کے یاد کیا جاتا ہے۔ ہم اس مظلوم کے ماننے والے ہیں کہ جس نے کائنات کے سب سے بڑے ظالم کو اپنی مظلومیت کے ساتھ عبرتناک شکست دے دی تھی۔ سرحد کے اس پار بھی انسان بستے ہیں اور سرحد کے اس پار بھی انسان بستے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ تاریخ انسانیت میں انسان نے انسان کا جتنا لہو بہایا ہے اتنا کبھی کسی درندے نے درندے کا خون کیا ہو۔ شہروں میں بے چینی ہے اور جنگل میں امن ہے۔ درختوں پہ رہنے والے پرندے ایک درخت پہ رہتے ہوئے پرسکون ہیں، لیکن ایک وادی میں رہتا ہوا انسان مطمئن نہیں ہے۔ انسانیت کی یہ بے چینی، یہ اضطراب بتا رہا ہے کہ اسے کسی مسیحا کا انتظار ہے۔ یقیناً ہم اسی امام کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ جو آئے گا اور دنیا کو اسی طریقے سے عادل سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم سے بھر چکی ہوگی۔ یقیناً آپ ہندوستان میں رہتے ہیں تو آپ کے وطن کی محبت آپ کو فطرتاً تب اس بات پہ مجبور کرے گی کہ آپ اپنے وطن کی بات کریں۔ میں پاکستان میں رہتا ہوں، میں پاکستان سے میرا تعلق ہے، میرا وطن پاکستان ہے، تو میری فطرت مجبور کرے گی کہ مجھے اپنے وطن کی بات کرنی ہے۔ لیکن اگر ہم صرف اس بات پہ رہیں گے کہ ہم نفرتوں کو عروج دیں گے تو محبتوں کی بات کون کرے گا؟ محبت کی طرف پہلا قدم کون بڑھائے گا؟ میں پاکستان کا ایک شہری ہونے کی حیثیت سے، ایک محب وطن ہونے کی حیثیت سے، امام حسین علیہ السلام کا ایک ذاکر ہونے کی حیثیت سے، اہل بیت کا پیروکار ہونے کی حیثیت سے، رسول اکرم کا ایک امتی ہونے کی حیثیت سے، ہندوستان میں رہنے والے ہر ایک انسان کو امن کی طرف قدم بڑھانے کی خواہش کا اظہار کرتا ہوں۔ آئیے ترقی یافتہ دور میں ہم جنگل کے قانون سے نکل کے انسانیت کے لیے کچھ کریں، انسانیت کے لیے کچھ چیز کر سکیں، انسانیت کے لیے کچھ خواب تیار کر سکیں، تاکہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کے سامنے شرمندہ نہ ہو سکیں۔ کبھی بھی فاتح اور مفتوح کی تاریخ، ظالم اور مظلوم کی تاریخ وقتی طور پہ تو اپنے اپنے حساب سے ترتیب دے دی جاتی ہے، لیکن مستقبل کبھی بھی ماضی کو معاف نہیں کرتا، اور آنے والی نسلیں کبھی بھی تاریخ کے اس سیاہ کرداروں کو کبھی معاف نہیں کرتی۔
خداوند متعال اس خطے پر امن قائم رکھے اور میرا مالک ہر ایک کو امن کی طرف چلنے کی توفیق عطا فرمائے، میرے آقا و میرے مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔